السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم۔ برکت حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک علی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے مجھے کچھ دین کی باتیں کرنے اور آپ کو کچھ دین کی باتیں سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آگ میں ڈالے جانے کا قصہ سنایا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جو نمرود کا مناظرہ ہوا تھا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو اس اپنے آپ کو خدا ماننے والے شخص کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اعلان خاص کیا تھا، اس واقعے کی تفصیل قرآن پاک کی تفسیر سے ہم اور آپ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ یہ قصہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ 258 سورۃ البقرہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت ترجمہ کرتے ہیں، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پشچم سے لیا، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، فبہت الذی کفر، تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ نہیں راہ دکھاتا ظالموں کو۔ یہ کنز الایمان کا ترجمہ میں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، بات کچھ ایسی ہے کہ نمرود جو تھا وہ دنیا کا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ پوری دنیا کے جو 4 بادشاہ ہوئے ہیں اس میں ایک نام نمرود کا بھی آتا ہے جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ پہلا بادشاہ تھا دنیا کا۔ خیر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں یہ موجود تھا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود سے آمنا سامنا ہوا۔ روایتیں مختلف ہیں کہ کس وجہ سے ہوا، مگر ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کے کچھ دنوں بعد سخت قحط سالی پڑی، یعنی آکال پڑ گیا۔ نمرود نے لوگوں کو غلہ تقسیم کرنا شروع کیا اور اس غلہ تقسیم کرتے کرتے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے بھی پہنچا۔ جس کو بھی وہ غلہ دیتا اس سے وہ پوچھتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو لوگ کہتے آپ ہی تو ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ اس کو غلہ دے دیتا۔ ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، الذی یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت بخشتا ہے، ساری کائنات میں اس کا تصرف ہے، سارے عالم میں اسی کا اختیار ہے، وہ زندگی اور موت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ قدرت تو مجھ میں بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے کہا یہ طاقت تو مجھ میں بھی ہے۔ 2 قیدی بلا کر ایک کو اس نے قتل کروا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ جسے چھوڑا ہے اسے میں نے زندگی دی اور جسے قتل کیا ہے میں نے اسے مار دیا، میں بھی تو موت اور زندگی دیتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ ناظرین، چھوڑ دینے اور زندگی دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خیر،
یا تو وہ موٹی عقل کا تھا کہ بات اس کی سمجھ نہیں آئی، یا پھر وہ اپنی بے عزتی کو چھپانے کے لیے اس طریقے سے اس نے بات کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے کہ کوئی ایسی مثال دی جائے اللہ رب العزت کے تصرف کی جس مثال کا یہ جواب نہ لا سکے۔ فوراً حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ سبحان اللہ، اللہ سورج کو پورب سے لاتا ہے، یعنی سورج جب اگتا ہے تو پورب کی طرف سے اگتا ہے۔ اگر تو خدا ہے فاتی بہا من المغرب، تو اس کو تو پشچم سے نکال دے۔ حالانکہ دلیل ایک ہی مسئلے کی دی جا رہی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا اللہ اختیار اور تصرف رکھتا ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مثال کے طور پر کہا جیسے موت اور زندگی، میرا اللہ موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، لیکن اس نے اس چیز کو غلط وے میں لے جانے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم نے پھر دوسری مثال دی۔ حالانکہ موت اور زندگی دینا بڑی چیز ہے بنسبت سورج کو پشچم سے نکالنے کے، لیکن مسئلہ ایک ہی تھا، دلیل دوسری تھی، مثال دوسری تھی۔ اور مثال یہ ہے کہ صاحب میرا اللہ تو سورج کو پورب سے نکال کر پشچم میں ڈبو دیتا ہے، اگر تو خدا ہے فاتی بہا من المغرب تو سورج کو پشچم سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس کے کافر کے ہوش اڑ گئے۔ یہاں سوال، ایک بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمائی ہے۔ فرعون یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ سورج میری وجہ سے پورب سے نکلتا ہے، اگر کوئی تمہارا خدا ہے تو کہہ دو کہ پشچم سے نکال دے، یعنی اس کا الٹا وہ کہہ سکتا تھا جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا، اس کا الٹا، سورج میرے حکم سے تو پورب سے آتا ہے، اگر تمہارا کوئی خدا ہے تو اس کو کہو کہ وہ سورج پشچم سے نکال دے۔ مگر اس نے ایسا نہیں کہا۔ نہیں کہنے کا سبب کیا ہے؟ آخر اس نے ایسی کج بحثی کیوں نہیں کی؟ جواب اس کا یہ کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس جرح میں ابھی اگر میں نے یہ کہہ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی اور حضرت ابراہیم نے اپنے لب ہلا دیے، تو جس طریقے سے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اس طریقے سے ابراہیم کا رب سورج کو بجائے پورب کے پشچم سے نکال دے گا، اور میری تھوتو ہو جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی، اور سر عام بے عزتی وہ اپنی کروانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس طریقے کا کوئی سوال اس نے نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کر پشچم میں ڈبو دیتا ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں بنا۔ جب جواب نہیں بنا تو اس نے کہا جاؤ اپنے رب سے کھانا مانگو، میں تمہیں نہیں دیتا۔ آکال، قحط سالی، اللہ کا خلیل، اور جناب کھانے کو نمرود نے نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ راستے میں ریت کے ٹیلے پر گزرے، وہاں ایک بورے میں ریت بھری، ریت ہی ریت تھی، تو وہاں ایک تھیلی کے اندر یا ایک کٹے کے اندر ریت بھری، اور اس کے بعد وہ تھیلا لے کر اپنے گھر چلے گئے اور تھیلا رکھ کر خود سو گئے۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسے کھولا تو اس میں نہایت ہی خوبصورت اور نفیس قسم کے گیہوں پائے۔ فوراً اس کی روٹیاں تیار کیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ نے پوچھا گیہوں کہاں سے آئے؟ انہوں نے عرض کیا اس تھیلے میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھے رزق دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت بعد نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا، جس نے آ کر کہا کہ تیرا رب کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا، ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے۔ وہ بولا رب تو میں ہی ہوں، معاذ اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ پاک نے 3 مرتبہ فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور نمرود سے کہتا کہ تیرا رب کہتا ہے ایمان لے۔ وہ کہتا میں رب ہوں، معاذ اللہ، میرے سوا کون رب ہے، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے جب 3 مرتبہ اس کے پاس فرشتے کو بھیجا اور اس نے ہر بار انکار کر دیا، پھر فرشتے نے اس سے کہا کہ تم 3 دن کے اندر اپنے سب لوگوں کو جمع کرو۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کس کو چھوڑا؟ مچھروں کو۔ دیکھیں یہ ذلت جب قدرت دینا چاہتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ان کے تمام لوگوں کو جمع کر لیا گیا۔ جمع کرنے کے بعد قدرت کی جانب سے ان پر مچھر چھوڑ دیے گئے۔ مچھروں نے ان لوگوں کا، انسانوں کا گوشت کھا لیا اور خون پی لیا، اور وہ لوگ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر اس کے نتنے میں، یعنی فرعون کے نتنے کے ذریعے اس کے دماغ میں بھیج دیا، ناک کے اندر سے دماغ میں ایک مچھر نمرود کے چلا گیا۔ 400 سال تک اس کو کوئی چپل مارتا، کوئی اس کو ہتھوڑا مارتا، جب اس کے سر پہ چوٹ لگتی تو نمرود کا درد کم ہوتا۔ اس طریقے سے جناب 400 سال تک نمرود کے سر کو چپلوں سے، ہتھوڑوں سے کوٹا جاتا رہا۔ 400 سال تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا۔ لوگ اس کو دیکھ کر رحم کھاتے، مگر کر بھی کیا سکتے تھے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ وحدہ لا شریک کا عذاب تھا۔ بالآخر وہ نمرود مر گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے آسمان کی جانب ایک قلعہ بنایا تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا تو اللہ نے ان کی عمارت بنیادوں سے اکھاڑ دی، سو ان کے اوپر سے چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ناظرین کرام، یہ نمرود ہے، 800 سال سے کچھ زائد اس کی عمر ہوئی، 400 سال یہ بادشاہ بن کے رہا، 400 سال اتنے جوتے اور ہتھوڑے کھائے، لیکن آخر کا ایمان نہیں لایا اور کفر کی حالت میں اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ترقیاں دیں اور بہت سی باتیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کسی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دعائے خیر میں یاد فرمائیے گا۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو حضرت ابراہیم کی ملت حنیف پر زندگی گزارنے کی سعادت خاص عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔